کورٹ میرج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کورٹ میرج کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے قوانین ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی کی عمریں جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے، 18 یا اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ وہ اڈلٹ ہو اور شی مسٹ ہیو اٹینڈ دی ایج آف پیوبرٹی۔ پیوبرٹی کہتے ہیں بلوغت کو، جو سیکشول کریکٹرز ہوتے ہیں لڑکی کے اگر وہ فلی ڈیولپ ہو چکے ہیں، جس میں وہ لگتا ہے کہ جی کو اب وہ جوان ہو چکی ہے تو وہ کورٹ میرج کر سکتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور اگر لڑکی کی شناختی کارڈ کی کاپی نہیں ہے، کسی کی شناختی کارڈ کی کاپی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے لڑکی کے لیے بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کرواتے ہیں کسی بھی فیمیل میڈیکل آفیسر سے، سرکاری ہاسپٹل کی جو ہوتی ہے وہ۔ اس میں دو چیزیں اس میں لکھنی ضروری ہوتی ہیں، ایک اس کی مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک اس کی جو ایج ہے کہ جو یس شی از اڈلٹ، جو اس کی فزیکل فیچرز وہ دیکھ کے یہ عام لکھ کے دیتی ہوتی ہیں کہ یہ 18-19 سال کی ہے، چاہے وہ اس کی عمر کم بھی ہو، لیکن چونکہ اگر وہ اس کے فزیکل فیچرز اگر ڈیولپ ہو چکے ہیں تو 18-19 سال اس کو لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سرٹیفکیٹ کو لے کے پھر ہم جو عدالت کا ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اور ہم اس کو بلاتے ہیں، نکاح خوان بھی ہوتا ہے، پھر اسٹیمپ پیپرز والے ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں، ان سے اسٹیمپ پیپر ہم لیتے ہیں تاکہ اس پہ بیان الفیاں اور جو آپس میں جو جب یہ شادی کا جو کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو لکھتیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو ڈاوری آرٹیکل ڈاور آ جاتا ہے یا گولڈ آرنامنٹس آ جاتے ہیں، خرچہ خوراکہ وغیرہ آ جاتا ہے، وہ ہم اس پہ اسٹیمپ پیپرز پہ لکھواتے ہیں، اور پھر لڑکی کی طرف سے بیان الفی بھی ہم لیتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنی مرضی سے اور اس کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے فیمیل میڈیکل آفیسر نے کہ لڑکی شی از اے ورجن، اینڈ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی کہیں پر شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس میں بعد میں کوئی ایف آئی آر وغیرہ کا کوئی پرابلم نہ ہوتا کہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر عدالت کے میں ہوتے ہیں عرائض نویس ہوتے ہیں، وہ ان تمام تحریروں کو لکھتے ہیں، پھر اس کو اسٹیمپ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر جو نوٹری پبلک ہوتے ہیں وہ ان جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو انڈورس کرتے ہیں، پھر ان کے بعد رجسٹر ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں بھی وہ انٹریز وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو پھر باقی نکاح کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے عام نارملی عام نکاح سیرمنی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ گواہان بھی ہوتے ہیں، نکاح خوان جو ہوتا ہے وہ نکاح پڑھتے ہیں، نکاح رجسٹرار اس کو درج کرتا ہے، پھر اس کی اسی طریقے سے کاپیز بنتی ہیں، 4 کاپیز بنتی ہیں، ایک دلہا کو مل جاتی ہے، ایک دلہن کو مل جاتی ہے، ایک نکاح رجسٹرار کے پاس چلی جاتی ہے، اور ایک یونین کونسل میں جس پریمیسز میں وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے ادھر یہاں پہ اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اس میں کہیں پر بھی اومیشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اگر ایسی ہو جاتی ہے بعد میں پھر کافی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔